بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کچھ خود ایسی باتیں کر دی ہیں جس کے بعد بشرا بی بی کا نمبر لگ گیا ہے، کہانی پائن ساری بدل گئی ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈسکس کروں گا سارا معاملہ، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، تن کانے یا پو بارہ۔ اچھا، یہ جن کو پنجابی سمجھ نہیں آتی، میں ان کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یعنی کہاوت کا مطلب کیا ہے۔ ایک گیم ہوتی ہے جو اکثر گرمیوں کے اندر بزرگ لوگ جڑے ویلے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھے گھراں چ لوگ، وہ کسی نہ کسی چھاؤں میں بیٹھ کر، اور عموماً یہ چھاؤں جو ہے لاہور کے ایسے ایریاز میں ہوتی ہے جو پارک ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیوب ویل لگا ہوتا ہے، نال انہوں نے حکا رکھا ہوتا ہے بزرگوں نے، جناب وہاں پہ جو ہے نا وہ چوکھڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک گیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چوپڑ، وہ چوپڑ کھیلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے تن کانے یا پو بارہ، یہ اس گیم کا ایک حصہ ہے۔ تو میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائی تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھ آ جائے۔ میں پنجابی کے حوالے سے بلکہ آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ سارے قومیتیں جو ہیں پاکستان کے اندر، سندھ ہوئے، بلوچی ہوئے، پٹھان ہوئے، یہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ ہوئے، کشمیر کے لوگ ہوئے، یہ سارے سرائکی لوگ ہوئے، یہ سارے جو ہے وہ اپنا ڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سندھ کا ڈے منایا گیا کل، وہ مینوں سمجھ نہیں آتی، پنجاب کا ڈے کوئی نہیں ہوتا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارا یہاں پر ایک پنجاب کے اندر ایک تہوار تھا جس کو بسنت کہتے تھے، وہ ہمارے جو قدامت پسند ذہن کے ہمارے ایک ناظم اعلیٰ آئے تھے، ان کی سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ہے وہ بسنت ہماری بند ہو گئی لاہور کے اندر۔ لاہور چ نہیں بسنت ہوندی، ہوں لاہور کا تہوار تھا، لاہور چ نہیں ہوندی، باقی سارے پنجاب جو ہوندی۔ قصور چلے جاؤ، تسی پنڈی چلے جاؤ، اوتھے بھاویں بالاں دے گلے وڈھ دے رہے ڈور، اوتھے کسے نو کوئی پرابلم نہیں ہوندا۔ لاہور میں بسنت نہیں ہوتی سر۔ یہ وہ جو ایک جماعتیہ ہمارا ناظم اعلیٰ آیا تھا نا، ناظم کہتے تھے اس کا، پتہ نہیں ناظم اعلیٰ کہتے تھے، اور لارڈ میئر کا نام بدلیا سی انہوں نے اپنا، اے جنرل پرویز مشرف دی جیڑا ہے نا اپنا پاکستان کو دیے ہوئے کیا کہتے ہیں داغ، ان میں سے ایک داغ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بسنت جو ہے نا انہوں نے ختم کروا دی، ان کی نیچے بننے والی کیبنٹ جیتی تھی نا، اس نے بسنت ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ باقی سر ساڈا وساکھ ہوتا ہے، یعنی بیساکھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ بیساکھی جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنے ہوتی، آفیشیلی تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش یہ ہے، یہ جو ہمارے اس وقت پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہے، کہ تب تک تو شاید آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے جب تک بسنت آئے گی۔ یار اگر سڑکوں کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتظامات نہ کیے جائیں، بالکل لائسنس جن کے پاس ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا، انہوں نے پھڑے جا رہے ہیں، جرمانے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت زبردست کام ہے، یہ ڈے فرسٹ سے ہونا چاہیے تھا یار۔ اسی طرح جو بسنت کا ایک خاص قسم کی ڈور سے زیادہ کی وہ ڈور لگائیں، مایا بوتا لان پائن پھڑو انہوں نے، بسنتے مناؤ نا یار۔ چلو بسنت کے خلاف ہے کوئی گل نہیں، اگلی آنے والی کمبھ جڑی ہے، اور یار بیساکھی دا میلہ کوئی مطلب چلو کرا لو، ہے جی، کوئی اس طرح کچھ کر لینا۔ پنجاب جو ہے، پنجابی زبان جو ہے سر، یہ اگر میں سرائکی علاقے کی وہ جو 3 ڈویژنز ہیں ان کو نکال دوں تو اس کے باوجود سر پنجاب دی جڑی صرف پنجابی بولنے والے جو لوگ ہیں نا، جو پنجابی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پاکستان کے اندر بات کر رہا ہوں، بولنے والے کم از کم ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی سر 10 کروڑ کے کول بنتی ہے، اور دنیا میں یہ جو پنجابی زبان ہے اس کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو مہربانی کریں، ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اسی پنجابیاں نوں تسی بہت کہہ لیا، پر مہربانی کرو اپنی زبان دل تھوڑا جا پیار کر لو۔ میں تو سر یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ تہاڈی مرضی۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر کے میں پھر دوبارہ اس گل پہ واپس آ جائیں گا۔ میں نے جو ہے نا وہ ایک ولاگ کے اندر یہ کہا تھا کہ مینلی بیہیو کرتے ہیں، خوشامد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے والے سے بات کر رہا تھا، تو مینلی بیہیو کرنے کا میں ایک لفظ بول گیا، یہ ٹرم بول گیا، اور وہ ایک وڈی جی خاتون ہے،
ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। उनका नाम है मारी शर्मा। तो अमेरिका तो जनाब उन्हें वो क्लास लेती है। तो मेरा एक्चुअली कहने का मतलब, मैं किसी और को, किसी यानी दूसरी जिन्स को, यानी खातून को, किसी को किसी औरत को मतलब मर्द से कमतर नहीं बताना चाह रहा था। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इंडिया पाकिस्तान की सोसाइटी, उसके अंदर मर्द का रोल ज़्यादा है। वो गलत है सही है, मैं उस बहस में जाए बगैर उसको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो शख्स आंखों में आंखें डाल के बात करता है उसको कहता है बड़ा मर्द है भाई। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मैंने आसमा जहांगीर साहबा के साथ बड़ा काम किया है और मैंने उसे कभी मैडम नहीं कहा था, नेवर। मैं हमेशा या उन्हें आसमा कहता था या उन्हें सर कहता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आसमा बीवी ने, कि तू मैनू सर क्यों कहना है? तो मैंने उनसे कहा ताड़े च कोई बुढ़ी वाली गल ही कोई नहीं। यानी मेरा मतलब है कि आप औरतों की जो, अब ये जो मैं बात बोली थी इसका मतलब ये था, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँ है ना, फिर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो मैसेज कर दे। तो मैं इसलिए कहा था क्योंकि वो मसाइल को हल कर देती थी ना आसमा के पास। आप मसला लेके गए हैं, उन्हें 2.5 फट लाने हैं, जी मसला हल करके चलो अगले काम। यहाँ पर जो रवैया अदरवाइज है वो ये है कि बहजो गल्ला करी जो कम हल, मसला हल नहीं करना। तो ये इस सेंस में बात थी जो माशरे में चल रहा है। बाकी मैं मर्द और औरत को बिल्कुल इक्वल पेडिस्टल पे समझता हूँ और मैं नहीं समझता कि औरत किसी तरह से कमतर है, बल्कि उसमें बहुत सारी खसूसियात ऐसी हैं कुदरत ने रखी हुई हैं जो मर्दों में नहीं है। उनमें बर्दाश्त का जो लेवल है ना वो मर्दों में नहीं है। ठीक है, तो बाहर अब मैं अगले अपने मौजूद से वापस आना कि मैं जो 3 काने दे पो 12 की मिसाल है वो मुझे याद इस तरह से आई थी कि इमरान खान ने आज ये कहा है कि मैं कसम उठा के या कुरान पे हाथ रख के शायद इस तरह से उन्होंने कहा है, कह सकता हूँ कि जनाब बुशरा बीबी का चेहरा उस दिन देखा जिस दिन जो है ना मेरा निकाह हुआ। मुझे याद आ गया, हमारे एक दोस्त हैं साफ़ी, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने सारी ज़िंदगी अखबारात में काम किया है, उन्होंने भी ये जुआ खेड़ा सी पाइन। ठीक है, उनकी किसी खातून से दोस्ती हो गई, वो हमारी बाद में भाभी बन गई और माशाल्लाह बड़ी राज़ी खुशी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्हें भी जनाब है जुआ खेड़ा और उसने ना खातून से शादी कर ली और इश्क पेचा पै गया, फ़ोन पर गल्लां होंदियां रहियां। बाद में जनाब वो उन्होंने तय ये किया कि हम एक दूसरे को फिर अब जब हमारी शादी हो जाएगी फिर देखेंगे। ठीक है, वो जब घूंघट उठाएंगे फिर देखेंगे। तो वो जनाब फिर शादी हुई, ज़ाहिर है हम भी सब गए। उसके बाद जब वो वापस आ गए तो मैं क्या सुना फिर, हैं भाई की बनया? तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सअप अपने थे जनाब पोमारा हो गई। मैं क्या ज़बरदस्त हो गया, यानी वो उनकी किस्मत अच्छी निकली और वो शक्ल और सूरत के एतबार से उनके जो उनके ज़हन में इमेज था उसके मुताबिक निकली। ठीक है, भैन इत्थे जिहड़ा मामला होया ना इमरान खान, ये 3 काने निकल आए फिर इमरान खान दे, क्योंकि इमरान खान ने जिस खतून के ऊपर जुआ लगाया, जिहड़ा खेडिया, मैं अगर इमरान खान की बात को मैं सच मान लूँ, वैसे ये झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी आपको इसकी दलील भी देता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ ना इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, मैं भी इसकी दलील देता हूँ आपको। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अगर इमरान खान सच बोल रहे हैं तो इन्होंने तो भाई 3 काने निकले ना। देखो मुड्डो लै बैठी वो खतून जो है, हर गलत डिवाइस जो है वो इमरान खान को ये बुशरा बीबी ने दी, परले पासे भी मुखबरियाँ करती रही, रल मिल के जड़ा ना उन्होंने लाड लडूना या जो है अपना प्ले बॉय उन्होंने फसा के लंगड़ी टहन खेड के उंदल तो उन्होंने जनाब जेल ही पहुँचाता फड़ के। रह गया ना इमरान खान। अगर बुशरा बीबी इन्नी पहुंची वक़्त दी वली सी तो सर उसकी दी हुई जो वसाइफ थे या उसके दी हुई अंगूठी जी बार बार घुमाता रहता सी, या तस्वीर जो 11 दाने दिए हुए थे कि 22 दाने दिए हुए थे पढ़ने के लिए, वो भैन उन्हें वो सारे दे सारे कोई ना कोई करामत दिखाते ना, फिर कुछ भी नहीं गया, अंदर बैठा है तड़िया बेचारा चीका मारता रोज़। ठीक है, तो 3 काने हो गए ना भैन दे। अच्छा, अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं उनको पहली दफ़ा तब देखा। सर वो जो शख्सियत है ना जिसका नाम है अपना खावर मानिका, वो कसम खांदा है कि मेरी बुटी ना डेटा मारता रहा है मेरे घर आके हैं। यानी वो कहते हैं कि ये मेरी बीवी से
میری غیر موجودگی میں بلکہ موجودگی بھی ملتے رہے نے. ایک دفعہ تو کہتے ہیں میں نے نوکر سے کہا کہ کمرے کے اندر ہوں سن بیوی دے نال تے کمرہ بند ہوں سی اندروں. ایک دفعہ کہتے میں بڑی غیرت کھادی تے غیرت کھا کے انہوں گھروں کڑھاتا, نوکر نو دھکے کہا کہ دھکے مار کڑھ دے, انہوں دھکے مار کڑھتا. یہ اب ان کا بیان ہے, اور انہوں نے یہ بیان جو دیا ہوا ہے یہ کوئی میں مطلب میرے کانی جندے سے آ گئے, یہ انہوں نے باقاعدہ شاہ زیب خان زدہ کے پروگرام میں کہا, اور پھر یہ انہوں نے جو اپنا دعویٰ کیا ہے, جو استغاثہ دائر کیا ہے عدت میں نکاح والا, اس میں بھی اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں. تو اب ان دونوں میں سچا کون ہے؟ ایک گل تو پائن پھر سامنے جس ویلے گل ہوئے گی تو پھر پتہ لگے گا نا. لیکن میرا خیال ہے کہ خاور مانی کا درست کہہ رہے ہیں, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اون چودھری صاحب بھی یہ بات بتاتے رہے, ٹھیک ہے, کہ خان صاحب کو میں لے کے جاتا تھا کیونکہ خان صاحب مجھے کہتے تھے کہ مینوں راتی نیندر نہیں آندی اور مجھے بشرا بی بی کے پاس لے جاؤ. او ہو میں مر گیا, میں نے بشرا کو لے جا, میں نے بشرا کو لے جا, اور پنکی کے پاس لے جاؤ. تو یہ پھر پنکی پیرنی کے ساتھ ملتے تھے جا کے, تو ظاہر ہے وہاں پر یہ آنکھیں تو بند نہیں کر لیتے تھے نا. ہاں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نقاب کرتی ہوں گی, ٹھیک ہے, نقاب اب بھی وہ نقاب کرتی ہیں, لیکن سر جب آپ کسی شخص غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, تو سر پھر وہ مطلب اتنے پردہ دی تے نقاب پھر مینوں سمجھ تو باہر, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن بہرحال اب یہ ایک جو ہے نا وہ مہمہ بن گیا کہ گل عمران خان دی ٹھیک ہے یا خاور مانی کا دی ٹھیک ہے, بلکہ کامران خان جو ہے وہ انہیں دے پائن لٹی ڈبوتی پھڑ کے, بڑے سینئر صحافی ہیں, لوگ ان کے اوپر کئی الزامات لگاتے ہیں. میں کسی الزام کے چکر میں نہیں پڑتا, اس لیے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں, لیکن وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کے بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامران خان جو ہے نا ان کو اب جو فیڈنگ آ رہی تھی نا بڑے گھروں, وہ فیڈنگ بند ہو گئی, اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہون بشرا نہیں بچتی, ہون پنکی پیرنی نہیں بچ رہی, ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے ایک کلپ جاری کیا, اس کلپ کو انہوں نے اپنے میں ٹویٹر کے اوپر پہلے لگایا میرا خیال ہے, لیکن پھر وہ وہاں سے انہوں نے ہٹا لیا ہوا ہے. مگر لوکی بڑے پیڑے نے پاجی, انہوں نے ریکارڈ کر کے کول رکھا, انہوں نے فوری طور ڈاؤن لوڈ کر کے نا وہ سارا کچھ وہ اپنے کول رکھا, تو لہٰذا وہ کلپ موجود ہے. اس کلپ میں کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور بڑا سیریس الزامات ہیں جو بشرا بی بی کے اوپر لگائے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یوتھیاں دی پرجائی, یوتھیوں کی ماں, بلکہ انہوں نے کہا وہ ساری برائیاں دی جڑ جڑی نے, برائیاں دی ماں, جتنے غلط فیصلے ہوئے وہ سارے کے سارے بشرا بی بی نے کروائے. انہوں نے کہا مثلا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا معاملہ جو تھا وہ بشرا کے کہنے پہ کیا گیا, وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ پنکی پیرنی کے کہنے پہ کیا. اچھا پنکی پیرنی اور بشرا بی بی چونکہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں, تو میں اس لیے میں کنفیوژن ہو جائے ذرا بتا دوں نا, یوتھی اس گل بھی ٹوسٹ کر سکتے ہیں, بڑے چلاک ہونے چاہیے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جھوٹے قسم کی باتیں, جھوٹے وظائف, توہم پرستی, یہ ساری چیزوں پر عمران خان کا مکمل اعتماد تھا, یقین کامل تھا, اور بشرا بی بی نے اسی کی بنیاد کے اوپر بہت بڑے بڑے ان سے جرائم کروائے. مثال کے طور پہ جو بہت سنجیدہ بات انہوں نے کی ہے نا, وہ یہ کی ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کے جو چیف تھے جنرل فیض, وہ ان کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے کیا, اور بشرا بی بی یہ چاہتی تھی کہ جنرل فیض بعد میں جنرل باجوہ کی جگہ پہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے. وہ کہتے ہیں میں ناقابل تردید شواہد کی بنیاد کے اوپر, ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو حال جی عمران خان جی موجود ہے نا, وہ سارا بشرا بی بی کا کیتا کرا ہے. اچھا جی, اب اس کا تھوڑا سا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ولاگ میرے سمیت اور لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے, اور اس میں یہ بات بتائی گئی تھی, بلکہ یہ ایکچولی جو بات ہے نا, یہ جس بندے نے خبر سب سے پہلے دی تھی اس کا نام راجہ عاطف ہے. ولاگ کرتے ہیں اپنا, وہ نیوز اینڈ ویوز کے نام سے ضرور دیکھیے, بڑا زبردست انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس.
تو یہ راجہ آتف کی سٹوری تھی. پھر اس پہ تھوڑا سا میں نے بھی ورک کیا اور میں نے بھی اس پہ ولاگ کیا تھا, پھر اور لوگوں نے بھی کیا ولاگ. وہ یہ تھی کہ بشرا بی بی ایکچولی پلانٹڈ کریکٹر تھی, اور جس وقت عمران خان کو لانے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ بھائی انہوں لیانا ہی لیانا ہے, انہوں جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا, تیرا تیجا بیاہ کرا کے وزیر بڑھانا ہے, فیصلہ ہو گیا کسی جگہ کے اوپر, تو پھر اس کو قابو میں رکھنے کے لیے, کینڈ رکھنے لیے ایک خاتون کو لانچ کیا گیا اس کی زندگی میں, اور وہ تھی بشرا بی بی. اور بشرا بی بی کے ذریعے پھر چیزوں کو آگے آپریٹ کیا گیا. وہ سارا کچھ بشرا بی بی نو دستا جاتا سی کہ کل لے ہو جائے گا. بشرا بی کہتی سی جی مینوں تو طلاق آ گئی, کل لے ہو جائے گا. وہ اگلے دن ہو جاتا سی. واہ 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 کیا بات کیا بات. خان صاحب کچے اعتقاد کے آدمی, میرا خیال ہے خان صاحب جو ہے نا وہ ویسے ہی یار کہ بندہ نشئی جہا ہوئے تو وہ کا اعتماد کرنا. خیر چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ بشرا بی بی چاہتی تھی کہ جنرل فیض رہے, کیونکہ فیض صاحب رہنا چاہتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ سی او ایس بنے جنرل فیض, کیونکہ جنرل فیض بننا چاہتے تھے. سی او ایس یعنی چیف آف آرمی اسٹاف وہ بننا چاہتے تھے. ویسے ہر فوجی کی خواہش ہوتی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے, لیکن جنرل فیض نے بھی یہ خواہش کا اظہار رکھا. جس طرح ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی کہ کل وہ پرائم منسٹر بنے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح ان کی بھی خواہش تھی. تو یہ سارا کچھ بشرا بی بی کے کہنے پر کیا گیا. یہ وہ کامران خان صاحب کے. اچھا جی, اب ایک تجزیے کے طور پر بات کر لوں میں, وہ یہ کہ کامران خان صاحب نے اس سارے اس گفتگو میں عمران خان کو معصوم ترین شخصیت ثابت کر دیا ہے جی, کہ جو کیتا ہے اینے کیتا ہے, ایتے بھائی بڑا بھولا جا کریکٹر ہے, ایتے روٹی دی بجائے چوچی کہندا ہے, ٹھیک ہے, بڑا معصوم ہے. او بھائی اگر اتنا ہی معصوم آدمی جو ایک 50 سال سے زیادہ عمر کی خاتون کو پیر مان لے, میں عمر ادروائز نہیں کہہ رہا, مطلب ویسے کو ہوندا نا بندہ سونی کڑی ہوئے تے او دے عشق کی گرفتار ہو جاندا ہے تے او دنیا بھول جاتا ہے. میں وہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو نانی دادی کی عمر کی خاتون کے عشق میں گرفتار ہو جائے, یا اس پر ایمان لے کہ وہ مرشد کامل ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مرشد کامل وہ کو یہو جہے کام کراوے کہ سارے حیران ہو جائے گا, یار ہے بھائی کی کری جا رہا ہے, سارے روکتے رہے, وہ پھر بھی وہ کام کرتا رہے. تو اتنا معصوم آدمی ہو سر, کیا اس کو ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہیے جو ایٹامک انرجی کا حامل ہو؟ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم اس شخص کو ہونا چاہیے جس کے چاروں اطراف دشمنوں سے گھرے ہوں. ایک ایسے ملک کا اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے جو دنیا میں واحد ایٹمی قوت ہو اسلامی. کیا ایک ایسے ملک کا وہ بندہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ یا بنا دینا چاہیے جو ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں, یعنی جس دے دو پاسے دنیا دی ادھی آبادی وسدی ہوئے, ایک پاسے چین ہوئے, ایک پاسے انڈیا ہوئے, ٹھیک ہے, ایک پاسے طالبان ورگا عذاب پیا ہوئے, ایک پاسے ایران اپنی گیم کھیڈ رہا ہوئے, سعودی عرب دی گیم بہت پہلے تھے جنرل ضیاء کھیڈ گیا ہوا ہے. تو بھائی اتنی چمکھی لڑائیاں جہاں پہ لڑنی پڑتی ہوں, اکانومی دا برا حال ہوا ہوئے, اتنے جناب یہو جہے بندے نو وزیر اعظم بنا دینا عقل مندی ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ عقل مندی ہوتی ہے. ایسے شخص کو جو اس طرح کے خیالات رکھتا ہو, سر یہ ہمارے دفتر سے آگے چلے جائیں, یہاں پر ایک پاگل خانہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر اس کو مینٹل ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے, وہاں پر داخل کرائیں, اس کا کرائیں علاج, ٹھیک ہے, اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد پھر دیکھے کہ اس کا اب کیا کرنا ہے. اس سے ایسے شخص کو وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا. لیکن جن لوگوں نے یہ جرم کیا کہ اس کو پھر بھی وزیر اعظم بنایا, 24,000 ارب روپے کا پاکستان مقروض ہوا اور پاکستان کی اکانومی کھوج جا ڈگی, چنگا پلا نواز شریف دور کام چل رہا سی, اور سر وہ جو شخص ہے اب اگر اس کو آپ جنہوں نے بنایا ان کو اگر کسی کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا, ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, وہ 5 پہ آ رہے ہیں یا 7 پہ آ رہے ہیں سر, یا 100 پہ آ رہا ہے سر, تب تک پاکستان جو ہے نا وہ پٹری پر سیدھے راستے پر نہیں آ سکے گا. میاں نواز شریف اپنی اس بات سے ادھر ادھر ہو جائے سو ہو جائے, شہباز شریف جو مرضی گلا کرتا پھرے, لیکن بات سچی یہی ہے
جو میاں صاحب نے کہہ دی تھی کہ ان کو اکاؤنٹیبل کیے بغیر بات سیدھی نہیں ہوگی۔ باقی سر یہ میرا خیال تھا اور یہ میری انفارمیشن تھی، میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔